السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کرنے حاضر ہوا ہوں کہ کیسے ایک بندے نے گناہوں سے توبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غیب سے روزی کا اہتمام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اپنی باتوں کو میں شروع کرنے سے قبل آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی سے نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ یہ کون شخص ہیں جس نے سچی توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 3 انعامات سے نوازا۔ آئیے پورا واقعہ سماعت کرتے ہیں۔ عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ علیہ جس فتنہ انگیزی اور شراب نوشی کی داستانیں مشہور تھیں، ایک دن جناب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں آیا۔ اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آیت الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے، یعنی کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل اللہ کے ڈر سے ڈریں۔ آپ نے اس آیت کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے۔ ایک نوجوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے بندے مومن، کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب عتبۃ الغلام نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے قریب آ کر یہ شعر پڑھتے ہیں، جس کا میں ترجمہ آپ سے بیان کرتا ہوں۔ یعنی اے اللہ کے نافرمان جوان، جانتا ہے نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ نافرمانیوں کے لیے پرشور جہنم ہے اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے۔ اگر تو نارے جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہ، ورنہ گناہوں سے رک جا۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تجھے نارے دوزخ سے بچا لے تو آج ہی تجھے توبہ کرنا ضروری ہے، گناہوں سے باز آنا ضروری ہے۔ تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ عتبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا، اے شیخ، کیا مجھ جیسے بدبخت کی رب رحیم توبہ قبول کر لے گا؟ آپ نے کہا، درگزر کرنے والا رب ظالم بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر رب کریم سے 3 دعائیں کی۔ اب آئیے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے یہ بندہ توبہ کرنے کے بعد 3 دعا مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان دعاؤں کو قبول کر کے اسے کیسے نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنیے اس کی پہلی دعا کیا تھی۔ اس کی پہلی دعا یہ تھی کہ اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظ اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں۔ دوسری بات اس نے دعا مانگی، اے اللہ، مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ میری قرات کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے۔ تیسری دعا جو اس بندے مومن نے مانگی تھی وہ یہ تھی کہ اے اللہ، مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا مجھے تصور بھی نہ کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عتبہ کی تینوں دعائیں قبول کر لیں۔ اس کا حافظہ اور فہم و فراست بڑھ گئی اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا تھا اور اس کے گھر میں ہر روز ایک پیالہ شوربہ کا اور 2 روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے۔ اور عتبہ غلام کی ساری زندگی ایسا ہی ہوتا رہا۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے کہ بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو اس کی نشانی کیا کہ توبہ قبول ہو جائے؟ کیا ایسی کوئی نشانی ہے؟ کسی نے عالم دین سے پوچھا۔ آپ لکھتے ہیں
کسی عالم سے پوچھا گیا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو کیا اسے اپنی توبہ مقبول یا غیر مقبول ہونے کا پتہ چل جاتا ہے؟ تو عالم دین صاحب کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ ایسی مکمل بات تو نہیں، البتہ کچھ نشانیاں ہیں جن سے توبہ کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنا ہے، اس کے دل سے خوشی غائب ہو جاتی ہے، ہر دم اللہ کو موجود سمجھنے لگتا ہے، نیکوں کی قریب اور بروں سے دور رہنے لگتا ہے، دنیا کی تھوڑی سی نعمت کو عظیم اور آخرت کے لیے کثیر نیکیوں کو بھی قلیل سمجھتا ہے، اپنے دل کو ہر وقت فرائض خداوندی میں مصروف اور اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے گزشتہ گناہوں پر غور و فکر کرتا رہتا ہے اور غم اور پریشانی کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے۔ یہ چند نشانیاں ہیں جن سے بندہ کی توبہ قبولیت کا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔ حضرات محترم، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر سچی توبہ کریں، اور جب توبہ کر لیں تو پھر ان گناہوں سے باز آ جائیں، جہاں تک ہو سکے حتی الامکان آپ اس گناہ کی طرف دوبارہ قدم نہ بڑھائیں، تبھی ہماری توبہ اللہ تبارک میں قبول ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، اور اگر آپ کے من میں کوئی کنفیوژن ہے، آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔